إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے۔ مومن کی زندگی کے دو ہی لمحات ہوتے ہیں اور ایمان کی بھی دو حالتیں ہیں کہ کبھی کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف، رنج، پریشانی، مصیبت آ جائے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا یہ اس کے لیے باعث خیر اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، رب اجعلنی لک شکارا لک وقارا لک رہابا، اے اللہ تو مجھے شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا اور تجھ سے ڈرنے والا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرنے والا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرنے والا ہوں، اور میں ایک اچھی عبادت کرنے والا بن جاؤں، اس میں اللہ تو میری مدد فرما۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وادی بطحا کی پیشکش کی کہ میں اسے سونے کا بنا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، جب میں بھوکا رہوں گا تو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگوں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تم نے جو مانگا اللہ نے تمہیں عطا کر دیا،
اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر آسمان سے بارش برسا کر اس سے تازہ پھل اور اناج اگائے، اور اللہ رب العالمین نے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم دن کے اندر رزق کما سکو اور رات میں آرام کر سکو۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر کوئی قوم جس کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہو، رزق کی فراوانی ہو، اور وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جو بڑے سکون کی زندگی گزار رہی تھی، جب اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بن گئے تو ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو اور خوف کو مسلط کر دیا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کی جماعت سے ہوا تو آپ نے فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم کے اندر تمہاری کثرت کو دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہو اپنے خاوندوں کی اور لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، جس کی وجہ سے جہنم کے اندر تمہاری کثرت ہوگی۔ گویا کہ جو اللہ رب العالمین کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی پکڑ ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن جن لوگوں کو، جن عورتوں کو اللہ کے رسول نے جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ کیا کرنے والی تھی، اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی اور لعن طعن کرنے والی تھی، ناشکری کی وجہ سے ان کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر داخل فرمایا۔ آج اگر ہم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے رزق کی فراوانی دی ہے، سکون کی زندگی دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ کھانے کے لیے ملے تو اللہ کی تعریف بیان کریں، ایک پانی کا گھونٹ پیئے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔